ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں مسلمانوں، آج سے 2 صدیاں پہلے جو اس ہندوستان کا ماحول تھا وہی ماحول ہمیں پھر سے ہندوستان میں لانا ہے۔ آپ کہیں گے کون سا ماحول تھا؟ ہم کہتے ہیں ماحول یہ تھا کہ ہندوستان کی عدالتوں میں ظہر کی اذان سے پہلے جو لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا، اذان ظہر کے بعد وہ مصلی امامت پر نظر آتا اور لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ وہ کون سا جج تھا جو ظہر سے پہلے فیصلہ کرتا اور ظہر کے بعد نماز پڑھاتا؟ اسی جج کو دنیا حضرت علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے زندہ باد، وہ حریت کا مجاہد جس نے ظہر سے پہلے فیصلے کیے اور بعد ظہر اذان ظہر کے بعد لوگوں کی نماز پڑھا۔ کیا وہ دن ہم نہیں لا سکتے کہ جو کسی کورٹ کا جج ہو وہ ہماری مسجد کا امام بھی ہو، جو IAS آفیسر ہو وہ ہماری تراویح کا امام بھی ہو؟ لوگ کہتے مولانا یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا جب اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تراویح پڑھا سکتا ہے تو IAS آفیسر کیوں تراویح نہیں پڑھا سکتا؟ آپ کہیں گے وہ کون اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا جس نے تراویح پڑھائی؟ تو میں کہتا ہوں دیکھ لو 11 مہینے تک اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والا رمضان المبارک کا چاند دکھنے پر دلی کی جامع مسجد میں مصلی پہ کھڑے رہ کر تراویح پڑھاتا تھا۔ اسی بادشاہ کو دنیا محی الدین عالمگیر اورنگزیب کے نام سے وہ دور کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر چاہو تو آ سکتا ہے، مگر جس قوم نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، پسے پشت ڈال دیا، اللہ اکبر، دین کا حال یہ ہو گیا جو دین قبر میں نجات کا ذریعہ ہے اس دین کو لوگوں نے ایسے چھوڑ دیا کہ اگر بیٹے کو اسکول پہنچانا ہو تو 5 بجے ماں کی بھی آنکھ کھلتی اور باپ کی بھی آنکھ کھلتی ہے، لیکن اگر نماز فجر پڑھنا ہو تو نہ ماں کی آنکھ کھلتی نہ باپ۔ اگر کہو کہ فجر کیوں نہیں پڑھتی، مولانا آنکھ نہیں کھلتی، بیٹے کو اسکول پہنچانے کے لیے کھل سکتی ہے، بیٹے کے ناشتے بنانے کے لیے ماں کی آنکھ کھل سکتی ہے۔ پتہ چلا جو دین قبر میں نجات کا ذریعہ، جو دین میدان محشر میں نجات کا ذریعہ، اس دین سے ہم کتنے دور ہو گئے۔ تو اچھے کام کے لیے آئے تھے، اچھے کام میں پہلا کام ہے علم، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر علم، آپ کہیں گے ہر علم، کہتا ہوں بس بات اتنی ہے دل محبوب کو دے دو۔ ہر علم میں جلوہ محبوب نظر آتا ہے، ہر علم میں نظر آتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے نظر آتا ہے؟ میں نے کہا بریلی کے تاجدار کو دیکھا۔ میں بات لمبی نہیں کروں گا لیکن بات دیکھو، علم میں جیومیٹری ہے، حالانکہ میں جیومیٹری کا بہت زیادہ جاننے والا نہیں ہوں، لیکن اتنا تو ہم نے بھی پڑھا ہے کہ جیومیٹری کی علم میں ایک ضابطہ ہے دائرہ بنانے کا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پرکار سمجھتے ہیں آپ کے ابھی پرکار ہی کہتے ہیں، پرکار جس کا کانٹا آپ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پینسل رکھتے ہیں اور اس کو گھما کر آپ پورا دائرہ بناتے ہیں۔ جیومیٹری کے ماہرین کہتے ہیں دائرہ بنتا کیسے؟ نقطوں کو جوڑ کر کے دائرہ بنتا ہے، سرکل بن جاتا ہے۔ ٹھیک یہی جیومیٹری ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر دل کوئی محبوب کو دے دے نا، دل کوئی محبوب کو دے دے، یار کو دے دے، تو جیومیٹری کے علوم میں بھی اس کو یاد نظر آتا ہے۔ ہم تو لوگوں سے یہی کہتے ہیں جس کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کا عشق بس جائے گا کہ قوم اس دن اپنا رشتہ گناہوں سے توڑ لے گی۔ گناہوں میں ڈوبنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دل اس کو نہیں دیا جس کا حق تھا۔ دل بادشاہ کو دے دو، یہ دل جسم انسانی کا بادشاہ ہے، اور وہ دلدار اللہ کی پوری مخلوق میں پوری کائنات کا بادشاہ۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار ہے۔ بادشاہ کو دے دو، بادشاہ کے حوالے کر دو۔ آپ کہیں گے جیومیٹری میں محبوب کیسے نظر آیا؟ میں نے کہا دل میں عشق ہو،
کہتے ہیں نا کہ زلیخا کو ہر جگہ یوسف کا جلوہ نظر آتا تھا، میں نے تو اتنی فنا ہو گئی تھی کہ ہر جگہ ان کو جلوہ یوسف نظر آتا تھا۔ اگر عشق اپنے پاس بھی ہو ہر جگہ محبوب نظر آئے، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ میرے امام نے کہا مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ اللہ اکبر، جیومیٹری میں محبوب کیسے نظر آئے، نقطے نقطے نقطوں کو مل کر دائرہ بنتا ہے۔ میرے امام نے اتنا مشکل مسئلہ اس دائرے کے ذریعے سے سمجھایا، لوگوں نے سوال کیا کہ رسول اللہ کب پیدا ہوئے، کب دنیا میں آئے اور گئے کہاں، اول کون آخر کون؟ جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا۔ لیکن میرے امام نے فرمایا کہ تم اول آخر کی بحث میں الجھے ہوئے ہو، ارے نادان، قرآن حدیث میں نظر نہ تھی تو نہ تھی، کم سے کم جیومیٹری کا علم ہی دیکھ لیتا۔ فرماتے ہیں کمال انسان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ اگر دل میں محبوب بس جائے تو ہر جگہ پھر محبوب ہی نظر آتا ہے۔ لیکن یہی کہتے پہلے دل ان کو دے دو، پھر سائنس سیکھو، جیومیٹری سیکھو، ریاضی سیکھو، جغرافی سیکھو، ہر جگہ پھر محبوب ہی محبوب نظر آئے گا، ہر جگہ جلوہ یار نظر آئے گا۔ آپ کو بتاؤں امام اہل سنت نے تو علم موسمیات کے میں بھی محبوب کو تلاش کیا۔ آپ جانتے ہیں نا موسمیات کے ماہرین کہتے ہیں جب چاند پورا ہو جائے، اسے بدر کامل کہتے ہیں، چودھویں کا چاند، اس کے ارد گرد کالے بادلوں کا اگر حالا ہو جائے تو ماہرین موسمیات کہتے ہیں کہ رحمت کی بارش ہوگی، تکلیف والی بارش نہیں ہوگی۔ تو میرے امام نے یہ ضابطہ دیکھ کر اپنے محبوب کے چہرے کا تصور کیا اور کہتے ہیں لقد بدر فی الوجہ الاجمل خط حال امام زلف ابر اجل، تورے چندن چند رو برو کنڈل رحمت کی برن برسات ہے۔ علم موسمیات میں بھی محبوب کا جلوہ نظر آئے۔ تو بات کہنے چلا تھا پہلی چیز اچھے عمل کے لیے آؤ، علم کی طرف پیش رفت کرو۔ دوسری چیز عمل، جی عمل، اس لیے کہ عمل کے بغیر علم وبال ہے، مصیبت ہے۔ عمل کی طرف آؤ، ہم علم کی طرف جاتے ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں آتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ تقریر سننے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن تقریر پر عمل کرنے کے لیے کتنے جمع ہوتے ہیں؟ جی پورے ہندوستان میں ہزاروں لوگ جمع ہیں، کیا سننے کے لیے؟ نماز پر گفتگو سننے کے لیے۔ کیا سننے کے لیے؟ عشق مصطفیٰ پر گفتگو سننے کے لیے۔ کیا سننے کے لیے؟ غوث اعظم کی صداقت سننے کے لیے۔ لیکن جتنے سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں کیا اتنی عمل کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں؟ نہیں۔ عمل کی طرف اس لیے کہ صرف علم اگر ہوگا اور عمل نہیں ہوگا تو مصیبت ہے۔ اس لیے عمل کی طرف دیکھیے کیا عمل تھا صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء کاملین کا۔ ہم کہتے زیادہ ہیں کرتے کم ہیں، وہ کہتے کم تھے کرتے زیادہ تھے۔ جی اسی لیے ان کی زبانوں میں تاثیر تھی۔ آج ہم کہتے کہتے گلا بٹھا لیتے ہیں۔ ہم چند لوگوں کو حیرت ہے، ہم اتنی زندگی میں محنت کر کے چند لوگوں کو نمازی نہ بنا سکے، اور غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ عمل تھا۔ عمل کیسا تھا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا کہ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضور کیوں رو رہے؟ کہا بابا میں تو 30 سال سے یہ اسی طرح روتا رہتا ہوں، جب تنہائی میں ہوتا ہوں تو روتا رہتا ہوں، میں نے آسمان کو نہیں دیکھا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، سفر میں تھا، میں نے جلدی جلدی وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی تو نماز میں وہ لذت نہیں آئی جو مجھے ملا کرتی تھی۔ جب میں نے مراقبہ کیا، معلوم کیا کہ لذت کیوں نہیں آئی تو پتہ چلا کہ داڑھی میں خلال کرنا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ وہ سنت
مجھ سے جلد بازی میں چھوٹ گئی، اب اس خوف سے میں رو رہا ہوں 30 سال سے۔ اگر قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے میرے محبوب کی سنت کو کیوں ترک کیا تھا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دوں، وہاں سنت چھوٹ گئی جلدی میں، جان بوجھ کر نہیں۔ تو احساس یہ ہے، ہم تو فرائض کو ترک کرتے ہیں، کبھی ہمیں احساس ہے کہ ہم فرض ترک کر رہے ہیں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر صحت کی عالم میں نماز چھوڑ دی، اس سے اللہ بھی بیزار ہے، فرشتے بھی بیزار ہے، انبیاء بھی بیزار ہے، اور میں محمد خود بھی بیزار ہوں۔ جس سے مصطفیٰ جان رحمت بیزار ہو، جس سے اللہ کے انبیاء بیزار ہو، جس سے ملائکہ بیزار ہو، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پر جیے تو کیسے جیے؟ وہ قوم شان سے جیے تو کیسے جیے؟ مجھے بتاؤ، 500 کا نوٹ گم ہو جائے تو ہمیں رونا آتا ہے، لیکن کبھی نماز چھوٹنے پر ہمارے ماتھے پہ شکن تک نہیں آتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی 2 سنتیں تمہاری پوری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ جب فجر کی 2 سنتوں کا یہ عالم ہے تو فرض کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن ہم نے اس کی قدر کیا کی ہے؟ اس لیے عمل کی طرف آؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے عمل کرنے والوں کا تذکرہ ایمان کے ساتھ ہر مقام پر کیا ہے۔ دیکھ لو، آج لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں کریں گے نفرت؟ کیوں نہ کریں گے نفرت؟ کیونکہ قرآن نے محبت کے لیے شرط رکھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر انڈیل دیتا ہے۔ ہم نے عمل کب کیا ہے؟ ابھی موبائل کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ موبائل اٹھا کر کے دیکھیے، داڑیاں